جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ ہاں بہت بڑھیا. ارے شیخ وہ انجینئر مرزا علی کو دیکھے سنے آپ نے کبھی؟ ہاں ہاں تو مجھے جاننا یہ تھا کہ جیسے کہ اپن تو مسلمان ہیں، مسلمان کی دعوت توحید کی دعوت ہے ہاں ہاں جو انبیاء کا مشن ہے. ہوں. انجینئر جو کام کرتا ہے وہ توحید کے کون سے زمرے میں آتا ہے؟ تو آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں انجینئر کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا. تو انجینئر محمد علی مرزا شرک بدعت میں گھسیڑتا ہے؟ کیا بولنا شیخ؟ شرک بدعت میں گھسیڑتا ہے؟ شرک بدعت خرافات میں ہاں. گھسیڑتا نہیں گھسیڑتا، مطلب شرک اچھا بدعت خرافات ہی سب توحید ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی. ہاں، تو محمد علی مرزا شرک بدعت میں گھسیڑتا ہے یہ بتائیں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں توحید کے کس زمرے میں آتا ہو؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو نالج ہوگی. جب نہیں پتا اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو توحید نہیں سمجھتی، توحید کے تقاضے نہیں سمجھتے، ہوں. وہی لوگ انجینئر کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ ہاں، میں اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں. لیکن کوئی بھی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نہیں کہ اہل حدیث بنو، فرقے والے اہل حدیث مت بنو. نہیں، فرقے والے اہل حدیث اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ ہیں؟ فرقے والے اہل حدیث مطلب سمجھو وہ ہیں انجینئر کے فرقے والے جو بنو. جو نہیں امت کو جوڑنے والے بنو، اور جو فرقے والے اہل حدیث ہوتے ہیں ماشاء اللہ ان کو ماشاء اللہ. ان کے اپنے جو فرقے میں لوگ ہوتے جی ہیں ان جی سے جی، محبت زیادہ دیکھیے ہوتی آپ ہے. نے ایک بات باقی بہت اچھی سب کی ہے. کافر نظر آتے ہیں، ان کو دشمن نظر آتے ہیں، ان سے محبت کم ہو جاتی ہے. آپ نے ایک بات بہت اچھی کی اس میں ہوں. کہ لوگوں کو جوڑنے والے بنو. ہاں، امت کو جوڑنے والے. توحید کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اتحاد امن قائم کیا جائے، جو جس ہے غلطی نا؟ پہ ہے وہ اس کی سزا بھرے گا. فی الحال نہیں تو توحید کی دعوت انجینئر تو کہیں پر بھی لوگوں کو جوڑ نہیں رہے نا، وہ تو لوگوں کو جوڑ توڑ رہا رہے ہیں. جوڑ رہا. پہلے میں نے دیکھا تھا لوگ اپنے اچھا ہی مجھے گھر ایک میں بات بتائیں، اپنے لوگوں کے دشمن ہو جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب اب صحابہ کیا کے ہے؟ دشمن ہو اب جاتے ہیں. نہیں صحابہ کے دشمن نہیں، وہ اچھا کتابوں اچھا، سے پڑھ کے اگر کوئی چیز سنا دی جائے، جیسے بریلوی کہتے ہیں نا کہ ارے آپ نبی کو اپنے جیسا بسر مانتے ہیں، لیکن ان کو آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ یہی تو کہتے ہوتے ہیں کیا کہ تم کہہ رہے. لیکن ایسے ہی یہی ہے، آپ کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں ارے تم کہہ رہے ہو. جو نہیں کتاب تو میں لکھا ہوا سنیں نا، ہوتا ہے وہی جیسے پیش کیا جا رہا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے وہی. آپ نے جو بریلوی کی مثال پیش کی ہے کہ ہم قرآن میں سے کوئی آیت پڑھ کے پیش کرتے ہیں تو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ کہ ہم نے تم کہا سنا رہے ہے نا. ہاں لیکن بالکل کوئی بالکل. بھی نبی سے بغض، نفرت یا ان کو غلط نہیں سمجھتا، دونوں میں سے سمجھتا ہے کیا؟ ہاں نہیں وہی لیکن تو میں کہہ رہا ہوں. انجینئر تو صحابہ کو غلط ثابت کرتا ہے، لوگ صحابہ سے بغض نہیں رکھتے ہیں. کتاب اچھا نہیں بالکل نہیں. اسلاف، کتاب میں جو اچھا لکھا ہے، ماشاء اللہ نہیں رکھتے آپ. تو حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو ان کی جو حدیث ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے. نہیں حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ اتحاد کوئی قائم غلطی کر رہے رہی ہیں ہے. نا آپ تو. ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کی اگر کہیں غلطی میں ہوتی تو ہے تو وہ خیال غلطی پوچھ رہا ہوں بتائی نا جاتی ہے. بھائی، میں آپ کا خیال پوچھ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ میں کے آپ کیا تو مانتے ہو، آپ کا میں کیا صحابی خیال ہے؟ مانتا ہوں فی الحال. صحابی مانتے ہیں، ماشاء ہاں اللہ. صحابی مانتا ہوں. ان کو گالی گلوچ کرنے والے کو بھی میں کہتا ہوں کہ گالی گلوچ نہیں کر سکتے آپ ان کو. ہاں بس ان کی غلطیاں بتا سکتے. غلطی بتا نہیں سکتے، جو ہاں پڑھنے میں آئے گی وہ پڑھی جائے گی. جیسے میں نے کہا نا، آپ سمجھے نہیں. اچھا صرف حدیث حضرت میں آئے گا معاویہ کی پڑھی جائے گی یا سب کی بھی پڑھی جائے گی؟ سب کی پڑھی جائے گی. اچھا اگر حضرت علی دیکھو کی آئے گی تو؟ سنو حضرت علی بخاری کی آئے اگر گی، آپ حضرت علی کی آئے گی تو پڑھی جائے گی؟ سنو پڑھی جائے گی. قرآن اچھا تو شریف میں کہاں پڑھ کے سنایا اس نے انجینئر نے؟ قرآن جب ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ایک طرف سے پڑھیں گے نا، ایسا تو نہیں بیچ میں ہاں سے تو پڑھ وہی لیں تو گے پوچھ تھوڑا رہا تھوڑا ہوں سا کہ ایک طرف سے. حضرت علی ایسی کی بخاری غلطی کہاں پڑھ کے سنایا انجینئر نے، کب پڑھ کے سنایا؟ پڑھ کے سنایا نا. کہاں ایک تو بتائے. آپ بتائیں نا، آپ نے مطلب پوری عمر میں نے جب سے دیکھا ہے کہ اہل حدیث ابھی نئے تھوڑی نہیں ہے نہیں. بھائی آپ نے تو بہت انہوں نے اچھی بات کیے حدیث تھے کہ اتحاد تھوڑی نہیں قائم ہے. کرو، متحد ہو جاؤ، لیکن آپ تو صحابہ کو ہی آپس میں متحد نہیں بتا رہے ہیں، اور آپس میں اختلاف ہے ان میں، اور وہ ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں آپ. اختلاف تو سب میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رہا ہے، تھوڑا سب میں رہا ہے.
یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو غلطی ہے خالد بن ولید بھی اختلاف رکھتے تھے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہونا. حدیثوں میں تو سب کی غلطی ملے گی نا, اسلاف میں سے کہ صرف حضرت معاویہ کی بنو امیہ کی ملے گی؟ ہاں ملے گی نا, سب کی ملے گی نا. تو اہل بیت کی کتنی غلطیاں انہوں نے آج تک بتایا ہے انجینئر نے؟ بتا دیجیے. نہیں, آپ بتا دیجیے. توحید کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کا ذہن تعصب سے پاک اور معتدل مزاج ہونا چاہیے. توحید کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ حق بات کیا, تو یہاں آپس میں بھی فرقے تو نہ بٹیں گے. تو اب جو لوگ اچھا دوسرے سے لڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو ہے کیا. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کی وجہ سے فرقے بنے تھے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کی وجہ سے فرقے بنے تھے؟ اختلاف تو تھا تبھی تو یہ چلتا ہی. نہیں, فرقے بنے تھے کیا؟ فرقے اب تو بن رہے ہیں, اس ٹائم نہیں بنے تھے. اس ٹائم پہ آپ بتائیں نا مجھے, آپ کو زیادہ نالج ہے. ابھی کون سے بن رہے ہیں؟ کیسے ٹوٹ رہے تھے لوگ آپس میں, بن رہے تھے, ابھی بھی بہت بن رہے ہیں. ابھی کون سے بن رہے ہیں؟ حضرت علی حضرت معاویہ. انجینئر کا فرقہ بن رہے تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں تو سلفی بھی تو اہل حدیث میں سے نکلا ہوا ہے. نہیں یہ تو کوئی فرقہ ہی نہیں بن رہا حضرت معاویہ حضرت علی کے اختلاف کو لے کر. سلفی بھی تو الگ گروپ نکلا ہوا ہے, اہل حدیث میں سے نکلا ہوا ہے. حضرت معاویہ کے اختلاف کو لے کر شیعہ کا فرقہ بنا, اور روافض کا فرقہ بنا, اور اب انجینئر کا فرقہ بن رہا ہے. بھائی آپ بولتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو. شیعہ سے نکلا ہوا رافضی فرقہ ہے. تو بھائی بنا تو حضرت علی حضرت معاویہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہی نا وہ, ہے نا. اور آپ انجینئر کے ایک فرقے میں آپ آگے, تو آپ توحید سے دور ہو رہے میرے بھائی. یہ انجینئر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نہیں دیکھیے, توحید کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پابندی کریں, یہی ہے نا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, ہے نا, تو وہ صرف ایک صحابی کے لیے بات ہے یا سب کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں کہا, آپ کے لیے نہیں کہا, مطلب جو بخاری مسلم لکھ کے گئے کہا نا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. جو بخاری مسلم لکھ کے گئے نا, یہ بات ان پہ ان میں ہونی چاہیے کہ ہم لکھ کیوں رہے ہیں یہ بات, ورنہ لوگ پڑھیں گے آگے چل کے. ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ ہم ایسی بات لکھ کیوں رہے ہیں. اچھا یہ بات ہے, پڑھیں گے. ہاں یہ بات ہے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا نا ہم لکھ کیوں رہے ہیں یہ بات. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں رہو, یہ جنت کا درخت کا پھل مت کھانا ورنہ تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے تھا تاکہ تم پڑھو اور حضرت آدم سے بغض رکھو. اس کا مطلب یہ ہے, یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی, لکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی. بھائی قرآن میں یہ واقعہ پڑھے گی نہیں آپ نے کہ آدم علیہ السلام کا حکم, اللہ تعالیٰ کا حکم آدم علیہ السلام نے نہیں مانے, ہے نا. ایسا ہے یہ بات. تو آپ نے یہ پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کو بغض ہوا اور آپ نے اعتراض کیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا اسی لیے کہ اس کو پڑھا جائے, حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات کہی جائے اور بولی جائے, ہے نا. ہاں تو یہ مطلب آپ پڑھ کے کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یار. آپ یہ پڑھ کے کہیں سناتے نہیں یہ بات, یہ بتائیں کچھ. یہ محدثین نے یہ حدیثیں کیوں جمع کی ہے آپ کو معلوم ہے؟ محدثین نے یہ حدیثیں کیوں جمع کی معلوم ہے؟ رکھنے کے لیے, تاک میں رکھنے کے لیے, دبا کے رکھنے کے لیے. جذبات میں مت آؤ, توحید والے کبھی بھی جذبات میں نہیں آتے. نہیں کبھی بیان ہی نہیں کی ہم نے کبھی. پوری حدیثیں کہیں سے 2 حدیثیں بھائی پوری بخاری جمع ہے تو کیسے بول دیا آپ نے بیان نہیں کیا, اور کیسے بول دیا آپ نے کہ بیان نہیں کی جاتی؟ کہاں بیان کی؟ ارے یمن میں سنو, شیعہ رافضیوں نے یمن میں جو فساد برپا کیا ہے, آج پورے یمن میں خون ریزی چالو ہے, شیعوں نے حملہ کیا ہے یہ سوروں نے. تو آپ کو معلوم ہے یمن کی کیا خوبی تھی جس کی وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا؟ یمن وہ کام کر رہا تھا جو آج تک 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا, کہ یمن میں طالب علم صحیح بخاری اور مسلم کے حافظ بن رہے تھے. دیکھیے صاحب, آپ انجینئر نے کبھی یہ بات بتایا؟ وہ جاہل ہے, اس کو کیا معلوم, وہ تو خود ایک نیا فرقہ ہے. سنو میں بتا رہا ہوں, ایسا ہے آپ صرف شرک اور رفع ذہن والی حدیثیں. بھائی میں تو کتنی توحید والی بات کر رہا ہوں نا آپ سے, میں نے رب الدین اس پہ تو آیا ہی نہیں. ہم جب آپ کو توحید نہیں, اور باقی بھی بتائیں گے. جب آپ کو توحید نہیں سمجھے گی تو وہ انجینئر تو حنفی بنا دے گا آپ کو. ہمیں کوئی نہیں بنا سکتا.
اچھا انجینئر تو بولتا 3 دن قربانی کرنا, کوئی 3 دن قربانی کا قائل ہے وہ تو وہ تو حنفی بنا دے گا آپ کو, دھیرے دھیرے لے آئے گا. ابھی شیعہ بنا رہا ہے, رافضی بنا رہا ہے, پھر حنفی بنائے گا, پتہ نہیں کدھر کدھر گھمائے گا آپ کو. جب تک آپ سنیں گے نہیں کسی کو نا پورا, بھائی میں تو تب سن تک رہا آپ ہوں, کو آپ نہیں کو بھی سمجھ میں سن آئے رہا گا. ہوں, اس کو بھی سن رہا ہوں, وہ تو میرے سے 2 منٹ بھی فون پہ بات نہیں کر پاتا, نہیں تو آپ اس کو کانفرنس پہ لے لیں. کسی کو وہ جب دیکھو تک سنیں بیٹھ گے نہیں کے پورا 8 رٹا 10 مار دن, کے اگر تقریر بریلی یاد کر کے بول سنو, دینا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. دیکھو بریلی والا اگر ہماری سنے گا نہیں تھوڑے دن بیٹھ کے, تو تب وہ کچھ نہیں سمجھے گا, وہ یہی کہے گا یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑا ہے. ایسا ہی دیکھیے لگتا ہے شروع میں ہی. بھائی قرآن, 4 سال دیکھیے قرآن 4 سال میں نے اس توحید, کو بھی سنا ہے, سنیے نا مرزا کو بھی قرآن, سنا ہے 4 سال. بھائی بخاری مسلم لکھی گئی ہے, کائی کے لیے لکھی گئی ہے, پڑھی جائے گی, ہے نا, پڑھی جائے گی ہے نا. بالکل. بخاری مسلم میں صرف یہی پڑھا جائے گا کہ بنو امیہ نے کیا کیا یا سب نے کیا کیا, سب کا پڑھا جائے گا. سب لکھا جائے گا. تو بخاری مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے سامنے, وہاں صحابہ کی محفل جمی ہے, خلیفہ کے سامنے حضرت علی کو لا کر کہتے ہیں کہ اس کذاب خائن جھوٹے سے میرا فیصلہ کرائیے. یہ روایت کبھی پڑھتا ہے انجینئر, کبھی پڑھتا ہے؟ صحیح بخاری میں کتاب التہجد میں ہے شاید وہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد میں اٹھانے آئے تو آپ اٹھے نہیں, اور آپ نے کہہ دیا ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, وہ چاہتا تو ہمیں اٹھا دیتا, یعنی ہم نماز, اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے. تو اللہ کے نبی ناراض ہو کر ران پر ہاتھ مار کر وہ آیت پڑھ کی گئی جو کافروں کے لیے. صحیح بخاری میں ہے یا صحیح ان کی روایت ہے غالباً وہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے, اور یہ بات حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی. آپ نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا, جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. حضرت فاطمہ شکایت کرنے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی تھی, تو حضرت فاطمہ کا دل کس نے دکھایا تھا؟ حضرت علی نے, ہے نا. تو انجینئر یہ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ یہ بھی تو بخاری مسلم حدیث کی کتابوں میں ہے نا. ہاں بالکل. تو کیوں نہیں پڑھتے آپ, کیوں نہیں بتاتے آپ, کیوں نہیں پروگرام کرتے, اور پھر کیوں کوئی یہ سارے اصول یہاں اپلائی نہیں کرتے جو بنو امیہ کے تعلق سے کرتے؟ آپ کی توحید درست نہیں ہے, اور جس کی توحید نہیں ہونا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ اللہ ہی جانے. سوال ہی اللہ ہی جانے. پھر یہی تو بول رہا ہوں بھائی, انجینئر کی دعوت کا تعلق توحید سے ہے ہی نہیں. دیکھو آپ پہلے ہی بولو اللہ ہی جانے. ارے توحید شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. میں بتاؤں 100% کوئی صحیح ہو جائے گا تو پھر بات ہی کیا ہے بھائی. 100% تو صحیح کہیں نہ کہیں صرف کسی نہ کسی میں غلطی تو رہے گی نا. بات وہ نہیں ہے بھائی, بات چل رہی توحید کی. اپنا عمل تو آپ کا جواب آپ کو قبر میں دینا ہے یا انجینئر آگے دے گا؟ ہاں خود دینا ہوگا. پھر تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو قول و عمل ہے وہ توحید کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ تم معاملہ تمہارے رشتہ دار ہو, قریب ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے بھی تعلق سے بات آئے تو بات انصاف کے ساتھ کرو. کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف والی بات کرو. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری ایک روایت میں آتا ہے کہ ظلم ناانصافی ہے, ناانصافی ظلم ہے, اور ظلم آخرت میں تاریکی ہوگی. انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے, صحیح مسلم کی روایت ہے, انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوں گے ممبروں پر. تو آپ نے وہ والی حدیث پڑھی بخاری کی جس میں کہا گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل ہاں کرے گی؟ بالکل صحیح بات, پڑھیے, بالکل پڑھیے. اور پھر وہ عمار رضی اللہ عنہ کا شہید ہوئے, کس کی جماعت شہید ہوئے؟ پھر صحابیوں نے کہا کہ ان سے بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ آپ نے پڑھی ہے. اچھا یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے, انجینئر نے آپ کو فل دھوکہ دیا ہے اس میں. اچھا اس ٹائم کتنے گروہ موجود تھے جب یہ حدیث کا واقعہ ہوا؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نہیں, ایک یہ اور تو یہ حدیث بخاری ہے. کی حدیث میں عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, یہ تو بخاری جب کی حدیث ہے. حضرت عمار شہید ہوئے تو اس وقت وہاں پر کتنے گروہ موجود تھے؟ کتنے؟ 2 گروہ تھے. ہاں یہ تو دھوکہ ہے بہت بڑا, انجینئر نے آپ کو دیا ہے. اور کون کون سا گروہ تھا؟
اب جس کو یہی نہیں معلوم ہوگا وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ دیکھو یہی چالاکی کرتا ہو کہ 2 ہی گروہ رکھتا ہے، نہیں تیسرے حدیث 4 گروہ تھے سنو وہاں پر 4 گروہ تھے. دیکھو مسند احمد کی حدیث صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ جب صحابی نے ان سے آ کے کہا کہ عمار مطلب شہید ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بولے کہ تو اس میں کیا بات ہے، تو پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہم نے قتل کیا؟ اس کو وہ تو نہیں بول دے رہے نا. اس کو تو انہوں نے قتل کیا، حضرت علی نے قتل کیا. جو چلو اب مان لو صحابی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے قتل کیا تو مان لو، مانتے کیوں نہیں تم؟ ارے کیوں نہیں مانتے؟ ساتھ لے کے آئے تھے اس لیے. ہاں تو اب وہی میں بات سمجھا ہماری رہا ہوں. تلواروں کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا. اب سنو وہی امیر معاویہ جی نے کہا کہ ہم نے تھوڑی کیا، جو ساتھ لائے تھے یعنی حضرت حضرت معاویہ نے دونوں بات کیا. کہہ دی کہ ہم نے نہیں کیا، جنہوں نے لایا وہی ذمہ دار ہے نا. انہوں نے ہماری تلواروں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا تو ٹھیک ہم کیا ہے، کریں؟ وہ یہ کہہ جنگ رہے کے ہیں میدان میں لا کے کھڑا کر دیا اس سے مراد ہے نا، یہی ہے نا. ہماری تلواروں کے بیچ ارے لا کے کھڑا کر بھائی دیا. آپ یہ کو بات ہے، میں نے سفر یہ میں، لکھا ہوا ہے صاف صاف اس ارے میں نے آپ کو لایا گاڑی میں بٹھا کر ہائی وے پہ لا دیا، اب کوئی گاڑی آ کے آپ کو اڑا دی تو الزام میرے پہ آ رہا ہے کہ لایا تو نے تھا نا. اچھا تو نبی اب صلی اللہ سنو علیہ وسلم اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اب آپ ہاں اس وقت ٹھیک ہے کتنے سمجھا. گروہ موجود تھے؟ ہاں بتائیں آپ 4 گروہ. کتنے؟ ایک چار. حضرت علی کا گروہ، ایک حضرت معاویہ کا گروہ، ایک عبداللہ ابن مسعود کا گروہ. اسے کہتے تھے قرآ کا گروہ، یعنی قاریوں کا گروہ، جو نہ حضرت علی کی طرف تھا نہ حضرت معاویہ کی طرف تھا. بیچ میں رہ کے دونوں کے عملوں کو دیکھ کر، دونوں کی باتوں کو سن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا، دونوں کی اصلاح کرتا تھا. تم یہاں غلط ہو، تم یہاں غلط ہو. جو یہ والی بات بتا رہے ہیں آپ ہیں، ہاں تو یہ والی آج تک کی کون سی تقریر ارے میں بھائی آپ نے آج توصیف تک الرحمان نے کہا، انجینئر کس نے کہا، کس نے کہا، کہیں بیان کیا آج تک یہ بیان؟ بھائی آپ یہ بتائیں. کبھی پڑھو تو صحیح، انجینئر کو نہیں سنے نا آپ نے. سنو ارے آپ نے انجینئر کو ہی پڑھے ہو نا، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں. یہ جو صلح ہوئی تھی نا حضرت معاویہ ان کی، یہ کس نے کرایا تھا؟ کون لوگ تھے وہ؟ کبھی پڑھے یہ؟ تو اہل حدیث کیا کرتے رہتے ہیں اب تک؟ ارے وہی تو بتا رہے نا اہل حدیث، آپ کو تو بتا رہے بھائی. آپ اس طرح انجینئر کو سن کے جیسے مقلد سمجھتے ہم نے ہمارے امام کو پڑھ لیا تو پورے اسلام پڑھ لیا. وہی آپ کا بھی امام انجینئر ہو، اس کو پڑھ لیے تو سب معلوم ہو گیا. اب سمجھ میں آئی نا. تیسرا گروہ کس کا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کا، قرآ کا گروہ، جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، بیچ میں رہ کے انصاف کی بات کیا کرتا. اور چوتھا گروہ تھا باغیوں کا. کون سے باغی؟ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. وہ باغی کس کی طرف تھے؟ کس کی طرف تھے؟ کس کی طرف تھے بولو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ آپ بتائیں نا. جہنم میں چلے جاؤ گے کیا؟ وہ صحابائی درندوں کا گروہ تھا اور وہ حضرت علی کی طرف تھا. لیکن چونکہ یہ سازش تھی. یہ کیا تھی؟ یہ کون سی والی حدیث میں ہے؟ ارے یہ تو بہت مشہور بات ہے، اس میں یہ تو انجینئر خود مانتا ہے. حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ کس کی طرف تھے؟ انہوں نے کس کی بیعت کی تھی؟ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی. اور حضرت معاویہ کا مطالبہ یہی تھا، حضرت عائشہ کا مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو تو ہم آپ کی بیعت کریں گے. یہ جھگڑا، یہ لڑائی، یہ اختلاف ہوا اسی وجہ سے تھا. پھر وہ لے گئی اسی حدیث میں. بھائی آپ، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو بولا مت کرو، بنا علم کے بات مت کیا کرو. آپ ادھوری بات کر لے کہ علم اپنا مذہب موقف بنا لیتے ہو، ایک فرقہ ہی بنا لیا آپ نے انجینئر کا. وہ تو یہی بولیں گے سب نا. اچھا اب یہ سمجھ میں آیا نا. چوتھا گروہ کون سا تھا؟ باغیوں کا گروہ. جو حضرت عثمان کو شہید کر دے تو باغی ہوگا نا. اچھا چلو اس بات سے ایک چیز اور عثمان غنی کی چھڑ گئی ہے. تو چلو نماز کے لیے پہلے منع کرتے ہیں، نماز کے لیے منع کرتے ہیں سب کے پیچھے کرنے کے لیے. یہ بات ادھوری رہ جائے گی، اپن اس پہ آئیں گے. یہ 4 گروہ ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، ہے نا. اور یہ صحابائی درندوں کی سازش تھی اسلامی حکومت کے خلاف. یہ صرف یہ نہیں کہ بنو امیہ کے ہی خلاف ہو، یہ اہل بیت کے خلاف بھی ان کی سازش تھی. مطلب حضرت علی کو کس نے شہید کیا؟ انہی کے شیعوں نے، وہی صحابائی درندوں نے. حضرت حسن کو کس نے شہید کیا؟ وہی شیعوں نے، ان کے صحابائی درندوں نے. تو یہ اسلامی حکومت کے خلاف سازش تھی. خلیفہ کوئی بھی بنے، چاہے حضرت عثمان بنے، چاہے حضرت علی بنے، چاہے حضرت معاویہ بنے، چاہے حضرت یزید بنے، چاہے حضرت حسین بنے یا حضرت حسن بنے. تو جو بھی اسلامی حکومت کا خلیفہ بنے گا، یہ صحابائی درندے سازش کر کے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچائیں گے. تو انہوں نے، اور سازش تو آپ سمجھتے ہو نا
کہ جب سازش ہوتی ہے تو آرمی اور فوج میں جاسوس اور اپنے بندے گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ درندوں کی آدمی زیادہ تو حضرت علی کی فوج میں گھسے ہوئے تھے. یہ بات تو شیعہ خود مانتے ہیں. شیعہ سے اگر پوچھو گے نا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا حضرت علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا, تو شیعہ خود ایک بار میرے سے بولتا ہے کہ حضرت علی تو بدلہ لینا چاہ رہے تھے. حضرت علی نے جیسے ہی کہا کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے, تو بتاتا ہے کہ وہاں جتنا مجمع تھا سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم سب ہیں. بولا بتاؤ کس سے بدلہ لیتے, ہے نا. تو یہ دونوں فوجوں میں گھسے ہوئے تھے. اب جب سازش ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے نا چھپ کر کیسے حملہ کیا جاتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے, بہت بڑے صحابی جنت کے زبیر بن عوام, ہے نا, وہ کس کی طرف تھے؟ حضرت علی کے خلاف تھے. لیکن جیسے حضرت علی کے پاس گئے, وہ حضرت علی نے ان کو حدیث سنائی کہ یاد کر اللہ کے نبی نے کہا تھا تو ایک دن میں سے جنگ ضرور کرے گا, ہے نا. انہیں یاد آئی. وہ جیسے ان کو یہ حدیث پتہ چلی وہ نہیں کہ واپس جانے لگے. وہ جانے لگے, پھر ان کے حضرت علی کے ایک شخص نے ان کو راستے میں جا کے قتل کر دیا تھا, ہے نا. تو یہ کون لوگ تھے؟ حضرت علی نے پھر ان کو قتل کروایا تھا بعد میں. اس کی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ان کو جا کے قتل کر. نہیں, حضرت علی نے قتل کرایا یہ تو نہیں حدیث میں. اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کو جہنم کی بشارت سنائی. اچھا, تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ صحابہ درندے حضرت علی کی فوج میں زیادہ تھے اور حضرت معاویہ کی فوج میں بھی گھسے ہوئے تھے, جو موقع دیکھ کر دونوں طرف کے صحاباؤں پر حملہ کرتے تھے. تو یہ باغی گروہ اللہ کے نبی جب فیصلہ کر دے, اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ رسول کی طرف. تو اللہ کے نبی فیصلہ کرتے رہے باغی گروہ کرے گا. تو باغی گروہ وہ ہے جو حضرت عثمان کا قاتل تھا. حضرت معاویہ باغی نہیں ہے. باغی اس کو کہتے ہیں جو بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دے. حضرت معاویہ نے بیعت کی ہی نہیں, تو انہیں باغی کہنا ہی سرے سے غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں. اب جس کی توحید حسن کو باغی کہتے ہیں. کس کو؟ امام حسن کو باغی کہتے ہیں. کون بولتا ہے؟ میں نے سنا ہے کسی ایک. نہیں دیکھو, ہاں بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہو. دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی. سمجھتا آپ کو؟ لغوی طور پر کہنا اور اصطلاحی طور پر کہنے میں فرق ہوتا ہے. جیسے تقلید پہ بحث چلتی ہے نا کہ بھائی تقلید واجب ہے, تھوڑا جذباتی ہو جائے, زیادہ ہو جائے, نہیں بحث نہیں. ایک جملہ ہوتا ہے لغوی, جیسے حضرت عمر نے کہا تراویح کی نماز ہوتے دیکھتے یہ اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اچھی بدعت ہے. تو یہ اصطلاح میں نہیں کہا حضرت عمر نے, اسے لغت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے. اصطلاح میں باغی کس کو کہتے ہیں؟ جو بیعت کرنے کے بعد توڑے, ہے نا. اور لغوی اعتبار سے کوئی کسی کو غصے میں بول دیتا ہے باغی, تو اس سے مراد ہوتا ہے حکومت کا مخالف, لیکن وہ بیعت نہیں توڑتا. جیسے اب جیسے انڈیا میں ہو یا کہیں بھی اسلامی حکومت میں آپ ہو, آپ اس حکومت کی مخالفت کرتے ہو تو حکومت میں ہی لیکن اس کی مخالفت کرتے ہو, تو اسے کیا کہا جاتا ہے لغوی طور پر؟ مخالف کو کیا بول دیتے ہیں؟ دیکھو تم باغی بن رہے ہو, ہم بولتے ہیں نا ماں باپ کا باغی بن رہے ہو, تو کیا وہ رشتہ توڑ دیتا ہے؟ نہیں. ہاں, تو کبھی ائمہ نے کہیں کوئی لفظ ایسا استعمال کیا ہے تو وہاں یہ فرق سمجھو کہ قائل کا کہنے سے اس کی مراد کیا ہے. یہ اصول ہے کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے سمجھنا گمراہی ہے. جیسے آپ کوئی بات بولتے ہو نا اور اس سے آپ کیا مراد لیتے ہو میں تھوڑی سمجھ سکتا آپ کے دل کا حل. تو حضرت معاویہ کے تعلق سے آئے, چاہے حضرت حسن کے تعلق سے آئے, کسی اور صحابی کے تعلق سے کوئی اہل سنت اگر یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے مخالفت. ویسے تو ایسی حدیث بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے حضرت علی کی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی, یہ بھی روایت ہے. تو وہاں پر جو بات کہی جاتی ہے وہاں باغی سے مراد وہ لیا جاتا ہے کہ حکومت کا مخالف. اب حکومت کے مخالف میں تو حضرت علی کی حکومت کے مخالف کون تھا؟ حضرت معاویہ. دیکھا جائے گا نا کہ حضرت علی کی حکومت کا مخالف کون ہے؟ حضرت معاویہ ہے, حضرت عائشہ ہے, دوسرے صحابہ اکرام ہیں. لیکن وہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے منکر یا خلیفہ ماننے کے منکر نہیں تھے, یا وہی نہیں کہتے تھے کہ حضرت علی سے افضل ہم ہیں یا حضرت علی سے اچھا خلیفہ ہم بن سکتے ہیں. ان کا جو
وہ تھا کہ بھائی اللہ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا بادشاہ حضرت عثمان اللہ کے نبی کا داماد شہید کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں، ان کو سزا دی نہیں جا رہی ہے، تو یہ درد ہے نا بھائی. حضرت عثمان کا کیا درجہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ پھر بعد میں پھر وہ بن گئے، پھر انہوں نے لیا بدلا. کنہوں نے؟ جب حضرت امیر معاویہ پہ پہنچ گئی خلافت، تبھی انہوں نے لے لیا بدلا. ہاں بالکل لیے. کہاں لیا تھا؟ ارے آپ نے کچھ بھائی، یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ جو پڑھتے ہو نا صرف انجینئر کو سنتے ہو، اس کو مت سنا کرو. آپ کو ایک تو علم بھی سکھاتا ہے اور غلط سلط وہ بھی آدھا ادھورا. حضرت معاویہ نے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، حضرت معاویہ نے ایک جیل بنائی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ الجمیل یا الخلیل. شام میں ایک جیل خاص بنی تھی، خاص جیل، جس میں صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کو رکھا جاتا تھا. اور ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس جیل سے یہ جو قیدی تھے بھاگے تھے، تو حضرت معاویہ کی فوج نے ان کو پکڑ کے سب کو قتل کر ڈالا. آپ نے وہ والی حدیث حضرت معاویہ کے بعد، حضرت معاویہ کی جب حکومت ختم ہوئی، حضرت معاویہ کی حکومت میں کون سے قاتل زندہ تھے حضرت عثمان کے؟ ایک کا نام تو بتاؤ. کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا نا، سب کو مار دیا تھا حضرت معاویہ نے. بلکہ ایک روایت میں کیا آتا ہے معلوم ہے؟ اب وہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا محمد ہے نا، ان پہ بھی الزام ہے کہ وہ بھی حضرت عثمان کے شدید مخالف تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ حضرت عثمان کے پر حملہ کر دیا تھا، داڑھی پکڑ لی تھی ان کی، پھر انہوں نے کوئی بات کہی تو واپس چلے گئے. صحیح روایت ہے نا. تو اب ان کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ جب حضرت علی نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے 5000 فوج لے کر ان کو بھیجا، شاید تاریخ ابن کثیر میں ہے یا البدایہ والنہایہ میں، تو حضرت معاویہ نے چھاپا مار جنگ کی چھپ کر، اور محمد کو مار کے اس کی لاش گدھے پہ رکھ کر جلا دی. اس پر شیعہ روایت بھی پیش کرتے ہیں، معلوم ہے، انجینئر بھی پیش کرتا ہے روایت، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتاتا، وہ آدھا دین چھپا لیتا ہے وہاں. وہ یہ بولتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد حضرت معاویہ پر لعنت کرتی تھی، ہے نا. انجینئر سے سنا نا؟ نہیں میں نہیں سنا. ہاں نہیں بولا انجینئر نے، اور شیعہ بھی پیش کرتے ہیں اس کو. اب ان سے پوچھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد حضرت معاویہ پہ لعنت کیوں کرتی تھی؟ کیا کر دیا تھا انہوں نے ایسا؟ تو وہ محمد جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عثمان کے مخالف تھے، وہ کس کے بیٹے تھے؟ وہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے. یعنی آپ روایتیں بھی پیش کرتے ہو تو اس کے ایک پہلو کو چھپا کر کے اللہ، اسلام، قرآن، توحید آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ آدھی ادھوری بات بتاؤ، وہ بھی غلط سلط بتاؤ. تھوڑا بھی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہے؟ جو اس میں ایک باقی کربلا کر کے PDF ہے نا، ارے سب دھوکہ ہے بھائی. اس میں شاید مقدام میں مالک کر والی حدیث بھی ہوگی. اب آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ کیا معاملات تھے. حضرت معاویہ کے زمانے میں کوئی بھی قاتل عثمان باقی نہیں تھا، سب کو پکڑ پکڑ کے حضرت معاویہ نے جیلوں میں بھر کر اور بھاگنے کے بعد مار ڈالے تھے. اچھا آپ کیا بولے تھے حضرت عثمان کا مسئلہ؟ ہاں وہ نماز والا. ہاں کیا مسئلہ تھا؟ جیسے باقی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا، اس کی مسجد میں ہم ہاں نہیں بدعتی کے پیچھے نماز، جائیں گے. بدعتی کے پیچھے نماز. ہاں ہاں. تو اس میں جو حدیث ہے نا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو باغیوں نے گھیر رکھا تھا، تب وہ کہا ہے کہ ہماری مسجد پہ باغیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کہیں گنہگار تو نہ ہو جائیں. روایت ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو وہ ایسا عمل ہے جو سب سے افضل ہے. تو جب وہ صحیح کام، جب نماز پڑھا کریں تو تم ان کے ساتھ ہو جایا کرو. ہاں تو اور جب وہ جیسے شرک بدعت والے کام کوئی بھی ایسے کام ہے تو آپ ہٹ جاتے ہو. مطلب آپ نے جو ماشاءاللہ بات کہی ہے. ہاں تو اس والے پوائنٹ سے کیا ہے کہ اب ہم بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھنے صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ شرک بدعت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہمیں قتل کرنے آئے تب تو ہم تو ویسے ہی نہیں جائیں گے. اگر کچھ گالی بھی دے دیتا ہے یا کچھ بول دیتا ہے الٹ سے، تب بھی آدمی اتنا اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. وہاں تو قتل کرنے آئے تب بھی وہ بول رہے ہیں کہ نماز ایسا عمل ہے.
آپ سمجھو نہیں، سب سے افضل عمل ہے، تب بھی نماز پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے فرقے واریت آدمی سوچتا ہے کہ ارے نماز میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے. آپ سمجھے نہیں. ابھی یہ مسئلہ بیان کیا آپ کا. ایک اعتراض یہ تھا نا کہ بھائی محدثین نے یہ حدیث جمع کیوں کی، ہے نا. محدثین نے حدیث جمع اسی لیے کی کہ آپ اس میں سے خیر نکالے نہ کہ شر. کیا نکالے؟ خیر نکالے نہ کہ شر. اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. سن تو لیجیے، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نازل کرتا ہے، قرآن نازل کرتا ہے، آیت نازل کرتا ہے، تو بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. تو اب اس بات کو اٹھا کر آپ یہ بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی نازل کرنے کی، ہے نا. تو یہ قرآن اور حدیث جو اتارا گیا ہے، جو جمع کیا گیا، محفوظ کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس میں سے خیر نکالے نہ کہ شر. جو خیر نکالتے ہیں وہ اہل سنت ہے، جو شر نکالتے ہیں وہ فتین ہے نا. جیسے آپ نے حدیث سنے ہوں گے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو جانے والے جب لوگ واپس جاتے ہیں ان کے قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے، آہٹ سنائی جاتی ہے، آہٹ، ہے نا. اب اس میں خیر ہے. کیا خیر ہے؟ کہ دیکھو دنیا والو، تم جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھولے تھے، جس دنیا کے لیے، جس رشتوں ناتوں کے لیے، وہ سب تجھے چھوڑ کے جاتے، ہے نا. یہ بات ہے نا، یہی بات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس میں سے شر کس نے نکالا؟ بریلویوں نے. ہاں، کہ مردے سنتے ہیں. تو یہ محدثین نے جو صحابہ اکرام کے اختلافات کو نقل کر کے جمع کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر صحابہ اکرام سے بغض و نفرت نہیں رکھیں، بلکہ آپ کی زندگیوں میں اگر ایسے معاملات آئیں تو اسے حل کیسے کرنا ہے، یہ اس کے لیے ہے. دیکھو میرا صرف کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم کچھ باتیں بتائیں گے لوگوں کو تو جو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے شاید وہ نہ ہو. بھائی تو یہ تو ایسا تھوڑی ہوگا نا. جیسے سنیے، اگر میں بھی انجینئر کی طرح کام کروں اور صرف اہل بیت کی غلطیاں بتانے بیٹھوں تو اس سے امت جڑے گی یا ٹوٹے گی؟ جو ان کے نام پہ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تو جڑیں گے. ان کے نام پہ ٹوٹے ہوئے مطلب ٹوٹے ہوئے ہیں. کیسے ٹوٹے؟ کیسے جڑیں گے اور کس سے جڑیں گے؟ آپس میں جڑیں گے. آپس میں ارے جب مسلمانوں کے بیچ میں ہی میں کسی صحابی کو یا کسی اہل بیت کی برائیاں بیان کروں گا تو لوگ اس سے بدزن ہوں گے، ٹوٹیں گے لوگ. جڑیں گے کہاں سے؟ برائیاں نہیں، جوڑنے والا کام تو محدثین نے کیا ہے. یہ حدیثیں کیوں جمع کرتے تھے محدثین معلوم ہے؟ امام بخاری حدیث کیوں جمع کرتے تھے؟ جو فتنہ معاشرے میں دیکھتے تھے اس کا رد کرنے کے لیے اس کا چیپٹر باندھ کے حدیث لاتے تھے. بخاری اس طرح لکھی حضرت امام بخاری نے کہ جو معاشرے میں فتنہ دیکھے، ہم جیسے اصلاح کرتے ہیں، ابھی میری غلطی دیکھے آپ نے مجھے بتایا، میں نے آپ کی غلطی آپ کو بتایا، تو یہ آڈیو ریکارڈنگ کیوں کی گئی؟ یہ آڈیو ریکارڈنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہیں، یہ آڈیو ریکارڈنگ اس لیے کی گئی کہ یہ اختلاف چل رہا تھا، یہ فتنہ چل رہا تھا. تو امام بخاری محدثین، اس امام بخاری کا تو خاص عمل یہ تھا، خاص فتنوں پہ نظر رکھنا اور اس کا باب بنا کر حدیث لا کر اس کا رد کرنا. کیونکہ لوگ رائے قیاس اور اہل الکلام ہوتے جا رہے تھے، حدیثوں کو چھوڑ رہے تھے. تو انجینئر جو محدثین کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے نا، تو وہی اس میں سے خیر نکالنا چاہیے تو شر نکالتا ہے، اسے توحید نہیں سمجھتی، اور نہ وہ لوگوں کو توحید سمجھاتا ہے. اس کا توحید سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. وہ اختلاف انتشار پھیلاتا ہے، صحابہ سے بدزن کرتا ہے. اب دیکھیے حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم نے صحیحین کی روایتوں میں آپ دیکھیں گے تو ایک روایت آتی ہے کہ جیسے انجینئر لوگ پیش کرتے، انجینئر والے پیش کرتے کہ وہ صحابی نے حضرت معاویہ کو یہ کہہ دیا، وہ صحابی نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، ہے نا. ایک صحابی کہتے کہ میں نے حضرت معاویہ کے گھر میں حرام چیزوں کا استعمال دیکھا، ہے نا. ایک صحابی نے کچھ غصے میں حضرت معاویہ کو کچھ کہہ دیا، ہے نا. یہ ساری روایتیں نا جسے انجینئر نکال کے دکھاتا ہے. محدثین نے یہ روایتیں اس لیے نہیں لائے ہیں، بلکہ محدثین نے یہ روایتیں اس لیے لائے ہیں کہ جو اپنے یہ ہوتے ہیں اخوانی مزاج ہوتے ہیں نا، حکومت کے خلاف خوارجوں کے رد میں لائے ہیں. خوارجوں کا ارادہ آپ کو کرنا ہے. خوارج کیا کرتے ہیں؟ خوارج حکومت کے خلاف ہوتے ہیں نا، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ہے نا. اب ان کا رد کرنا ہے آپ کو، تو کیسے کرو گے؟
کیسے کرو گے بتاؤ, کہاں سے لاؤ گے دلیل؟ تو خوارج والی وہ پڑھی میں نے. یہ جو روایت محدثین نے حضرت معاویہ کے تعلق سے لائے ہیں تو یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ خلیفہ ہیں, حضرت معاویہ بادشاہ ہیں, اسلامی اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں, اور ان کے سامنے ان کے منہ پر صحابی انہیں اتنا سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں اور حضرت معاویہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتے. یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ دیکھو بادشاہ خلیفہ ایسا صبر و تحمل والا ہونا چاہیے, نہیں تو آج کے خلیفہ بادشاہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ اچھا وہ والی حدیث آپ نے پڑھی شاید مسند احمد میں ہے, جو مقدام صحابی ہوتے ہیں, مقدام میں مادی کرب. ہاں ہاں تو جب وہ ان سے ملنے آتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے, مقدام تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے مقدام تمہیں پتہ ہے کہ حسن فوت ہو گئے. تو پھر وہ مقدام پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ پلٹ کے کہتے ہیں مقدام تم پہ کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہ میرے 2 پھول ہیں اور مجھ پہ تو بڑی مصیبت مطلب ٹوٹ پڑی ہے, ایسا کچھ کہتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں ایک چیلا بیٹھا ہوتا ہے, ان کا کوئی شاگرد وغیرہ کوئی بھی ہوتا ہے, تو وہ بولتا ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا, اللہ نے بجھا دیا. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کچھ کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے, ان کے لیے کیا ہے کیا نہیں, لیکن اس حدیث میں تو ایسا ہی ہے لکھا ہوا. تو پھر مقدام غصہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں تو نے معاویہ میرا دل دکھایا, اب میں تجھے بھی غصہ دلا کے جاؤں گا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کھال اور یہ درندوں کے بنائے ہوئے کپڑے کھال وغیرہ, سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا, یہ حرام کام یہ سب چیزیں میں نے تیرے گھر میں ہوتے دیکھے ہیں. ہاں بھائی یہ اسی لیے لائے گئے ہیں. اور وہ صحابی جو اس وقت ان پہ غصہ ہوئے یا غصے میں کوئی بات کہی ہے نا, تو وہ بعد میں بھی ان سے غصہ رہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہاں یہ غصہ نہیں ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو بات تھی تو اس ٹائم پہ کہی ہے. جی بھلے محبت رکھتے ہوں, میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں, میں ہاں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ کسی صحابی نے غصہ کیا ہے حضرت معاویہ کے سامنے, تو حضرت معاویہ نے اتنے صبر و تحمل خلیفہ بادشاہ ہونے کے بعد اتنا برداشت کا مادہ ان میں تھا کہ انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا, اور اس کے بعد اتنے اچھے اخلاق سے معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے پیش آیا کرتے تھے کہ وہ سارے صحابی یا سارے لوگ جو ان کے کبھی مخالف ہو جاتے تھے, انسان ہے نا مخالف ہو جاتا ہے نا, صحابہ کے بھی واقعات سنے نا کہ حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کو جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کہی, تو حضرت ابو ذر نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا کہ بلال جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے یا اس پہ کو روندو گے نہیں تو میں اٹھوں گا نہیں, ہے نا. تو یہ اختلاف ایسے صحابہ میں ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو بول دیا کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے دل میں من مٹاؤ نہیں رہتا. یہ کیا بتانے کی کوشش کرتا ہے انجینئر کہ وہ بعد میں بھی من مٹاؤ تھا تم بھی کر لو. نہیں ہاں تو بعد میں وہی صحابی, میں ایک مثال دیتا ہوں, بعد میں وہی صحابی حضرت معاویہ کے دیوانے ہو جاتے تھے, جیسا عائشہ رضی اللہ عنہا, جیسے میں نے روایت سنایا تھا نا, شیعہ روایت پیش کرتے کہ ہر نماز کے بعد حضرت معاویہ پہ لعنت کرتی تھی, اور انجینئر بھی اس روایت کا رد کرتا ہے. انجینئر نے, آپ بولو نا انجینئر نے کہاں بولا, میں بتاؤں. انجینئر نے وہاں بولا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری عمر معاویہ کو لگ جائے, کیا ہو جائے, یہ سنے نا انجینئر کا, تو انجینئر کا ہو جائے, ہاں بڑے آئے بولنے والے کہ میری عمر, وہ تو حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ کے بارے میں ایسا بولا کرتی تھی. خود انجینئر اقرار کرتا ہے کہ پہلے حضرت عائشہ ایسا کرتی تھی, بعد میں حضرت عائشہ ایسا کرتی تھی. تو یہ روایتیں لا کر بتانے کا یہ مقصد ہے محدثین کا کہ دیکھو یہ ایسے بادشاہ ایسے خلیفہ ہیں, تم بھی اگر تمہارے ہاتھ میں بھی حکومت آئے, تم بھی کہیں کے ذمہ دار بنو, مسجد کے ٹرسٹی بنو, جماعت کے امیر بنو, ملک کے بادشاہ بنو, گاؤں کے سرپنچ بنو, تو حکومت کیسے کرنا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے لیے یزید کے لیے
خلیفہ بننے کے لیے صحابہ کو سفارش کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ سفارش کرنے کی کیا ضرورت، انہوں نے خود بنایا. سفارش کرنے کی وہ کائے کو سفارش کریں گے، وہ بادشاہ تو خلیفہ یہ تو سفارش بادشاہ خلیفہ کو کی جاتی ہے، بادشاہ خلیفہ لوگوں کو سفارش کرتا ہے. ہے حدیث ایک میں نے پڑھی. ارے تو سفارش کیوں کریں گے بھائی وہ یہ کہلواتے تھے کہ ان کو بنایا جائے، مطلب. ہاں تو وہ تو حکم دیں گے نا، ہاں تو ان کا حکم ماننا ہے، حدیث ہے. تو خلافت راشدہ کا تو مطلب سنت ختم کر دی نا. تو یہ تو آ گئی ہے. بھائی خلافت راشدہ پوری زندگی یا پوری قیامت تک چلی جائے گی، چلائیں گے اور چلانا ضروری ہے، اس پر کوئی حدیث پیش کرو. حدیث ہے نا 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد توڑ دی جائے گی. کون سی حدیث ہے؟ وہ ضعیف حدیث ہے. کون سی توڑ دی جائے گی اس میں کدھر ہے؟ 30 سال تک چلے گی یہ. ارے بھائی چلے گی اور توڑ دی جائے گی، آپ اپنے الفاظ حدیث میں کیوں غصہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خلافت کا وہ دیکھو دروازہ ہے، توڑ دیا جائے گا. بہت اچھے پوائنٹ پہ آئے ہو، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو یہ خلافت کا جو مسئلہ ہے نا، ہے نا، یہ اسلام میں کہیں پر بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ متعین کیا کیا؟ نہیں. لیکن شیعہ بولتے کیا. کس کو کیا؟ حضرت علی کو، ہے نا. انجینئر والے، انجینئر بھی یہی بولتا ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا. تو یہ معاملہ کیا بن گیا؟ اجتہادی، ہے نا، کہ اب لوگ آپس میں اجتہاد کریں گے اور کس کو خلیفہ چننا ہے، بنانا ہے، اس کو بنایا جائے گا. تو یہ اجتہادی مسائل ہو گئے. جیسے جب صحابہ اکرام نے اجتہاد کیا اور حضرت عمر کو خلیفہ مانا، کس کو مانا؟ پہلا خلیفہ کون تھا؟ ابو بکر. نہیں، لوگوں نے پہلے خلیفہ حضرت عمر کو بنایا تھا. انصار یہ سب صحابہ نے بیعت کس کے ہاتھ پہ کی تھی؟ حضرت عمر کے. خلیفہ کے لیے حضرت عمر کو آگے کیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا. بڑے کے حساب سے اور بھائی افضل کے حساب سے کہ بھائی یہ نبی کے ساتھی ہیں اور نبی کے دوست ہیں اور میرے سے بہتر ہے. انہیں صحابہ اکرام میں لالچ. انجینئر کیا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل میں نعوذ باللہ استغفر اللہ حکومت کی لالچ، دل میں کپٹ، لالچی حکومت کی حریص تھے، یہ بتانے کی کوشش کرتا نا. نہیں سب کے لیے نہیں، سب کے لیے. دیکھو ایک صحابی کے تعلق سے جب آپ کا دل میلا ہوگا نا، تو ایک بندے نے باقاعدہ میرے کو فون ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو سنا دوں گا، بولتا ہے کہ جب میرا دل حضرت معاویہ کے تعلق سے گندا ہوا، آگے جا کے ندیم بھائی میرا دل اہل بیت کے تعلق سے بھی گندا ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہوگا، روایتیں ہیں. آپ نے انجینئر آپ کو ایک ہی روایت پڑھا رہا ہے ابھی، ہم ایسی ایسی روایتیں دیں گے نا جسے پڑھ کر آپ اس اصول پر آپ آؤ گے تو آپ کا دل اہل بیت سے بھی گندا ہوگا. اہل بیت سے گندا ہو جائے پھر بچا کیا؟ پھر ہاں وہ یہ سب بولتا ہے آدمی، صحابہ سے گندا ہو جائے گا تو بچا کیا؟ پھر اہل بیت نہیں، صحابہ سے بھی ایک صحابی سے بھی دل گندا ہو گیا تو پھر بچا کیا؟ اس کے سب اعمال ضائع ہیں. حضرت امام حنبل بولتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی آدمی بغض رکھے اس کے سارے اعمال ضائع ہیں. تو صرف اہل بیت کی شرط کیوں خاص کر رہے ہو کہ اہل بیت سے ہوگا تو اعمال ضائع ہوں گے، کہ دوسرے صحابی سے ہوگا تو اعمال ضائع نہیں ہوں گے؟ تو یہ شیعوں کا اصول ہے. میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا. میں نے کہا تھا نا کہ شروع میں گالی، لیکن جو کتاب میں لکھ کے کتاب میں جو لکھ کے آیا، اپن وہاں پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے. ابھی مسئلہ کیا ہو گیا؟ خلافت کا مسئلہ. وہ تو پڑھ کے بتانا پڑے گا نا. سنیے، خلافت کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا، ہے نا. اب سوری اختلافی بولو، یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا کہ سب نے اجتہاد کیا، صحابہ نے، اور حضرت عمر کو خلیفہ مانا، لیکن حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا. سب نے اجتہاد کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا گیا اجماعی طور پر، ہے نا. اب پھر اس کے بعد کیونکہ حضرت عمر نے ہی سمجھ لو خلیفہ تھے، لیکن دے دیے کس کو؟ نامزد. کس کو کر دیا؟ دیکھو نامزد بولتے نا، نامزد نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. نامزد کسے بولتے؟ نام ڈکلیئر کرنے کو بولتے نا. حضرت عمر صدیق نے کس کا نام حضرت عمر فاروق نے کس کا نام ڈکلیئر کیا؟ ابو بکر صدیق کا. ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، ہے نا. تو نامزد کرنا خلافت راشدہ سے ہی چلا آ رہا ہے. یہ کوئی حضرت معاویہ کا خاص مسئلہ نہیں ہے جو انجینئر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، حضرت عمر کی خلافت آئی، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا نا دوسرا. حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو پھر کیا ہوا؟
پھر اجتہادی مسئلہ کب کون خلیفہ حیدر علی بنے کو گا؟ چنا گیا، پھر انہوں نے عثمان غنی کو آگے کر دیا. نہیں چنا نہیں گیا، مطلب میں وہی بات بتا رہا ہوں ابھی کہ پھر حضرت عمر نے 6 لوگوں کے نام زد کیے، نام بتائے، بس شروع میں ہی بتا گئے ہے تھے نا؟ 6 لوگوں میں سے. تو بھائی خلافت راشدہ میں ہی یہ طریقہ تھا کہ اپنے بعد لوگوں کو نامزد کیا جائے. 6 لوگوں کے نام کیوں بتائے؟ خلافت راشدہ یہ تھا کہ بھائی کسی کو نامزد نہیں کیا جانا چاہیے، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیوں کیا؟ پھر 6 لوگوں کے نام ڈکلیئر کیوں کیے؟ اور یہ صحابہ کی خوبی تھی کہ صحابہ اکرام کو خلیفہ بنایا جاتا تھا تو وہ اس سے ارے بھائی میرے کو نہیں چاہیے حکومت، ان کو بنا دو. حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جا رہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، ان کو بنا دو. حضرت علی کو بنایا جا رہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، ان کو بنا دو. تو یہ صحابہ اکرام کی خوبی تھی، وہ لالچ ان کے دلوں میں حکومت حاصل کرنا، جیسے آج گدی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، فساد تک کرا دیتے ہیں نا، آپس میں بےایمانیاں، کرپشن، کو لڑا دیتے جھوٹ، ہیں. دھوکے، کیا نہیں کرتا آدمی کرسی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ صحابہ کی عظمت بتائی جا رہی ہے، اس میں خیر ہے کہ دیکھو خلافت ان کو دے دی. حضرت معاویہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، خلافت کے کہیں حریص نہیں ہے، وہ لالچ کپٹ ان کے دل میں ہے ہی نہیں. بول رہے ایک حدیث خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت علی ہے، میرے سے افضل ہے، بتا رہے باقاعدہ یہ بات ایک بول حدیث رہے. پڑھی ہے میں نے، ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں کون بولنا چاہتا ہے وہ اپنا سر پھر اٹھائے. آپ کو آدھی ادھوری بات بتائے انجینئر نے اور آپ نے. اس سے اور اس کے بعد سے زیادہ خلافت کے حقدار بھائی ہم میں ہیں. خلافت کے لفظ ہے ہی نہیں وہ حدیث میں. یہ آپ انجینئر کو سن لیتے ہو نا، جو جیسے بدعتی اپنے عالم کو سن کے بدعت خرافات کرتے نا، آپ بھی شیعہ رافضی والے عقیدے منہج پھیلا رہے ہو انجینئر کو سن کے. پوری حدیث میں نے پڑھی ہے. ہاں اس میں خلافت کا کہیں سے کہیں تک ذکر ہی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے اس میں، عبداللہ ابن عمر کا ذکر ہے، اور خلافت کا اس میں کہیں سے کہیں تک ذکر ہی نہیں ہے، الفاظ ہی نہیں ہے. وہ جھگڑا تھا کس بات کا معلوم ہے؟ وہ جھگڑا تھا حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، اور اس کا دعویٰ کرنے والے، قصاص کا دعویٰ کرنے والے ہوتا نا بھائی، بہت سارے لوگ آئے، اس آدمی کو ایک قتل کر دیا گیا، اس کا بدلہ لو. تو آدمی پوچھے گا تو ہے کون بے، تو کون ہے؟ تو بولے میں اس کا بیٹا ہوں. اچھا تو کون ہے؟ میں اس کا بھائی ہوں. تو کون ہے؟ میں اس کا ماموں ہوں. تو کون ہے؟ میں اس کا پڑوسی ہوں. تو کون ہے؟ میں اس کا رشتے دار ہوں. تو اب ان سب میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلا بیٹا ہے نا، ہے نا. تو وہاں حضرت معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو حضرت عثمان کے مطلب قصاص کے بدلے کا حق ہم سے زیادہ رکھتا ہے، کیونکہ سب سے قریبی رشتے دار کون تھا؟ کون تھا؟ حضرت معاویہ. تو لاسٹ میں جو الفاظ ہیں کہ دوسرے صحابی کہتے ہیں تو تم نے کچھ کہا تو کہا کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنی گوٹ کھولوں، بولوں ان کو، جواب دوں معاویہ کو. تو خلافت کا کوئی لینے دینے نہیں ہے بھائی. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں، سنو اس میں آپ کیا کر رہے ہو، ان کو تو مار مار کے مسلمان بنایا ہے حضرت علی نے، حضرت عمر نے. تو خلافت کے حقدار یا تو وہ رکھتے ہیں یا ان کے بیٹے رکھتے ہیں. ارے بھائی آپ کیا کر رہے مار ہو کے ابھی؟ مسلمان بنایا، آپ ایسا کو ہم نے کیا بتایا؟ لاسٹ میں لکھا ہوا بتا رہا ہوں، اس کا لاسٹ کا ہی بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ اللہ کے بندو، اصل میں یہی چیز ہے نا، آپ ایک صحابی کے تعلق سے دل گندا کرو گے تو آگے دھیرے 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 آپ بڑھو گے. ایک دم چھلانگ نہیں لگاؤ گے اہل بیت پر، آپ دھیرے دھیرے چھلانگ لگاؤ گے. ابھی یہاں پر راوی روایت میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا. اب آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر رہے ہو، کیا بول کر کہ خلافت کے لیے سمجھ لو وہ بھی آواز اٹھا رہے تھے، جبکہ وہ صراحت و وضاحت کے ساتھ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ خلافت کرنا کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. تو کائے کو آواز اٹھائیں گے خلافت کے تعلق سے؟ چلو یہ والی حدیث میں بھیجوں گا، آپ پھر سے پڑھ کے دیکھنا. اور نہیں تو آپ کیا کرتے ہو نا، دیکھو کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث اصول کیا ہے اسلام کا، اہل سنت کا. قرآن کو سمجھا جائے گا تو کیسے سمجھا جائے گا؟ اپنی عقل سے سمجھا جائے گا یا کسی اور کی عقل سے سمجھا جائے گا؟ فی الحال تو میں نے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اہل حدیث نہیں دیکھو اصول میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ اس کی چالاکی اور دھوکے کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، کیونکہ آپ کو اصول کچھ بھی نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم. میں اس کے ہاتھ پیر نہیں چوم رہا کہ نہ میں اس کو اپنا کچھ مان رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں کسی مولوی کے پیچھے نہیں چلتا ہوں. میں اصول بتا رہا ہوں. قرآن کی جب کوئی آیت آتی ہے تو اس کی سب سے اچھی تشریح اور تفسیر قرآن کی کوئی دوسری آیت کرتی ہے. جیسے ایک آیت قرآن کی ہے
اور اس کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے، یہ دوسری حدیث کر رہی ہے، یہ صحابہ کر رہے ہیں یا ائمہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چار چیزیں مل رہی ہم کو. چلو ٹھیک ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہے. مصروف ہو گیا آپ؟ ہاں ہاں مصروف ہو گیا کیا آپ؟ ہاں چل ٹھیک ہے. چلیے اوکے، پھر ہاں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. چلو ہلو، میں ابھی جا رہا ہوں ذرا کام سے، جی جی کل جی، پھر ہاں بات جی، کریں گے. انشاءاللہ رات میں بات کرتے. چلیے ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.